السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ جب عدالتوں سے فیصلے آ جائیں، جب دنیا کمر موڑ لے، تو کیا واقعی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، درود پاک کا در۔ اور آج کی کہانی اسی در سے لوٹ آنے والی ایک ماں کی ہے۔ اسما کی زندگی ایک عام سی گھریلو عورت کی طرح تھی، شوہر، 2 بچے اور سادہ سی خواہشیں۔ مگر پھر اچانک زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی ہنستی کھیلتی دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شوہر نے ایک دن اچانک طلاق دے دی، بغیر کسی وجہ کے، بچوں کو بھی لے گیا اور صاف کہہ دیا، عدالت سے فیصلہ لے لو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک طرف طلاق کا دکھ، دوسری طرف بچوں کی جدائی۔ وہ ہر عدالت کے چکر کاٹتی، وکیلوں کی فیس دیتی، گواہوں کی تلاش میں روتی، گر گراتی، مگر فیصلہ شوہر کے حق میں آیا۔ بچے باپ کے پاس رہیں گے، ماں کو مہینے میں صرف 1 دن ملاقات دی جائے گی۔ یہ سن کر اسما کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ دن رات روتی، سجدوں میں گر جاتی، مگر ہر در بند تھا۔ پھر ایک دن اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں مولانا کہہ رہے تھے، درود تنجینہ پڑھو، یہ وہ در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، یہ وہ زبان ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر کام 100% کروا دیتی ہے۔ یہ الفاظ اسما کے دل کو لگے۔ اسما نے فیصلہ کیا، اس دن کے بعد اس نے دنیا کی آوازیں بند کر دی، بس ایک ورد اس کی زندگی بن گیا۔ اس نے درود تنجینہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیا اور درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ روزانہ 70 مرتبہ پابندی سے وہ درود تنجینہ پڑھتی اور ساتھ ہی ساتھ میں درود ابراہیمی، کبھی چلتے پھرتے، کبھی سوتے جاگتے، بس پڑھتی رہتی۔ 1 مہینہ گزرا، پھر دوسرا، پھر اس کے دل میں سکون اترنا شروع ہوا۔ پھر ایک دن اس کے وکیل نے فون کیا، اسما بی بی دوبارہ کیس کھل رہا ہے، شوہر نے خود ہی اپیل کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچوں کی کفالت تمہیں دی جائے۔ وہ حیران رہ گئی، کچھ سمجھے بغیر عدالت پہنچی، اور پھر اسی عدالت نے، اسی جج نے نیا فیصلہ سنایا۔ بچوں کی مکمل تحویل ماں کو دی جاتی ہے اور باپ کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، وہ بھی عدالت کی نگرانی میں۔ اسما کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب وہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ اس دن اس نے ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا در سچا ہے اور تیرا ذکر باعث کرم۔ وظیفہ جو اسما نے کیا، درود تنجینہ روزانہ 70 مرتبہ اور 1000 بار درود پاک، چھوٹا کوئی سا بھی نیت صرف ایک، اے اللہ میری فریاد تیرے محبوب کے صدقے سن لے۔ تو ناظرین، یہ تھی اسما کی کہانی۔ کبھی اگر دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، عدالتیں، قریبی رشتے، ہر سہارا ختم ہو جائے، تو درود پاک کو تھام لیجیے۔ یہ وہ سہارا ہے جو رب کے دروازے کھولتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ یقین رکھیے، اگر زبان پر درود ہے تو نصیب بدلنا باقی ہے۔ یہ کہانی صرف اسما کی نہیں، یہ ان ہزاروں عورتوں کی داستان ہے جو بظاہر کمزور نظر آتی ہیں، مگر اندر سے بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پر درود ہو اور آنکھوں میں آسمان سے انصاف کی امید، وہ کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ ناظرین، درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، مایوسی کو روشنی میں بدل دیتا ہے،
اور ظالم کے سامنے مظلوم کی فریاد کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ پر بھی ظلم ہوا ہے، اگر آپ بھی کسی فیصلے کے انتظار میں ہیں، اگر دنیا کی عدالت خاموش ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کا در کھٹکھٹاؤ، آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ یہ کہانی اسما کی ہے، ایک بہادر ماں کی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جب اس کے سپنے بکھرنے لگے تو اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے رب کے حضور دل کی گہرائیوں سے درود پاک کا سہارا لیا، کیونکہ اس نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھا کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا۔ اور دیکھیے کیسے اسما کی خواہش پوری ہوئی، اس کو اس کے بچے مل گئے۔ تو ناظرین، درود صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اسما نے یہ بات جان لی تھی، اسی یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے روزانہ درود پڑھنا شروع کیا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے حق کے لیے۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی زندگی میں معجزہ آیا، عدالت کا فیصلہ بدل گیا اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھرا نیا آغاز کیا۔ یہ کہانی ان تمام خواتین اور تمام والدین کے لیے ہے جو ناانصافی، مشکلات اور بے یقینی کے اندھیروں میں جیتے ہیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، ہر بچھڑا مل سکتا ہے، ہر بچھڑاؤ ملاپ میں بدل سکتا ہے اور ہر ناانصافی انصاف میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کے دل میں بے یقینی ہے، تو اپنے دل کی زبان سے روزانہ درود پاک پڑھیے، صبر اور یقین کا دامن تھامیے، کیونکہ درود پاک وہ نور ہے جو اندھیروں کو چیر کر آپ کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔ درود پڑھو، بار بار پڑھو، کیونکہ درود ایک ایسا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔